بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تو ایک وقت آیا کہ دیواریں سر سے اونچی ہونے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کوئی پتھر لے کر آئیں جس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی کی جا سکیں۔ قریب ہی دنیا کا پہلا پہاڑ ابو القیس موجود تھا۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ جبل ابو قیس ایک شرف و بزرگی والا پہاڑ مانا جاتا ہے۔ طوفان نوح کے بعد قبیلہ مزہج کا ایک شخص اس پہاڑ پر آیا جس کی کنیت ابو قیس تھی۔ زمانہ جاہلیت میں اس کو الامین بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابو قیس پہاڑ کی طرف پتھر ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر سکیں۔ راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ملے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دو پتھر دکھائے اور فرمایا کہ یہ دونوں ہی جنت سے آئے ہوئے ہیں، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح کے خوف سے ان دونوں پتھروں کو اس ابو قیس پہاڑ میں چھپا دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں پتھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دے دیے اور فرمایا کہ ایک پتھر کو خانہ کعبہ میں لگا دیں اور دوسرے پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیراتی کام کریں۔ جس پتھر کو خانہ کعبہ میں لگایا گیا اس کو حجرہ اسود کہا جاتا ہے، اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا تعمیراتی کام کیا اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ترمذی، احمد، حاکم اور ابن حبان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے دو یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی مٹا دی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو روشن کر دیتے۔ مقام ابراہیم کے لغوی معنی ہے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ یہ ایک مقدس پتھر ہے جو کعبہ معظمہ سے 13.25 میٹر کی دوری پر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ مکرمہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا، اور آپ علیہ السلام کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر گہرا نشان پڑ گیا۔ اس پتھر کا یہ بھی معجزہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو جاتے تو یہ پتھر خود بخود ہوا میں اڑنے لگتا اور خانہ کعبہ کی دیواروں کی طرف ہو جاتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آسانی کے ساتھ مزید پتھر لگاتے جاتے اور خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل فرماتے جاتے۔ پتھر میں ہر قدم کی لمبائی 22 سینٹی میٹر اور چوڑائی 11 سینٹی میٹر ہے، جبکہ ایک قدم کی گہرائی 10 سینٹی میٹر اور دوسرے کی 9 سینٹی میٹر ہے۔ اب پتھر پر انگلیوں کے نشان نہیں ہیں، کیونکہ پہلے یہ پتھر کسی فریم میں محفوظ نہیں تھا اور لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے اسے چھوتے اور چومتے تھے، اس لیے انگلیوں کے نشان باقی نہ رہے۔ 20ویں صدی عیسوی میں اس پتھر کو چاندی کے صندوق میں رکھ کر اوپر ایک گنبد جیسا 18 مربع میٹر کا کمرہ بنا دیا گیا تھا۔ چونکہ یہ کمرہ طواف میں رکاوٹ بنتا تھا، اس لیے اس کی جگہ شیشے کا ایک خول تیار کیا گیا۔ پتھر کو شاندار کرسٹل میں رکھ کر آس پاس سونے کا پانی چڑھی ہوئی جالی لگا دی گئی۔ باہر 10 ملی میٹر کا شیشہ لگا دیا گیا۔ جو بھی ہے، خوش نصیب آج بھی اس مبارک پتھر کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے قدموں کے مبارک نشان کی بدولت اس پتھر کی فضیلت اور عظمت میں اس طرح چار چاند لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ایک مقام رجوع اور مقام امن مقرر کیا، اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ ایک اور جگہ فرمایا، یعنی کعبہ مکرمہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں،
اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ اور دوسری جگہ اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ 4000 برس کے طویل زمانے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اس طویل مدت سے یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے۔ یقیناً یہ پتھر اللہ کی آیات اور کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑا نشان ہے، اور اس کی شان کا یہ عظیم الشان نشان ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس پتھر کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تم لوگ نماز تو میرے لیے پڑھو اور سجدہ میرا ادا کرو، لیکن مجھے یہ محبوب ہے کہ سجدوں کے وقت تمہاری پیشانیاں اس مقام پتھر کے پاس زمین پر لگیں کہ جس پتھر پر میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان بنا ہوا ہے۔ مسلم خلفاء اور سلاطین نے مقام ابراہیم کی بڑی خدمت کی۔ بعض نے اسے سیسے کی پلیٹوں سے بنی کرسی پر چسپاں کرایا۔ خلیفہ منتظر باللہ نے 241 ہجری میں سیسے کی بجائے چاندی کی پلیٹیں تیار کرائیں۔ آگے چل کر مقام ابراہیم کے لیے ایک کمرہ بنوایا گیا۔ 900 ہجری میں اسے از سر نو تعمیر کرایا گیا۔ عثمانی سلطان عبدالعزیز نے گنبد کو 1.5 میٹر اونچا کرا دیا۔ پھر جب امیر سعود بن عبدالعزیز آل سعود نے 7واں حج کیا تو انہوں نے گنبد ختم کر دیا۔ عوام مقام ابراہیم اور اس پر قدموں کے نشانات کھل کر دیکھنے لگے۔ حج، طواف اور نماز ادا کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو محسوس کیا گیا کہ مسجد الحرام میں مقام ابراہیم کی وجہ سے نماز میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ رابطہ عالم اسلامی نے اس سے متعلق جائزہ تیار کرایا اور شاہ فیصل کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تجویز کیا گیا تھا کہ مقام ابراہیم میں جو اضافے کرائے گئے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے اور اسے شیشے کے کیس میں رکھوا دیا جائے۔ ایسا کرنے سے جگہ میں اضافہ ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ عوام الناس کا یہ عقیدہ بھی غلط ثابت ہو جائے گا کہ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس کی جگہ شیشے کا ایک خول تیار کیا گیا۔ پتھر کو شاندار کرسٹل میں رکھ کر آس پاس سونے کا پانی چڑھی ہوئی جالی لگا دی گئی۔ باہر 10 میٹر ہونے کے ساتھ ایسا شیشہ لگا دیا گیا۔ جو بھی ہے، خوش نصیب لوگ آج بھی اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حج ادا کرنے اور مقام ابراہیم کی زیارت عطا فرمائے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ پہلے سے ہی مقام ابراہیم کی زیارت کر چکے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔